آئیے دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لال دوپٹے والے مولوی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سنو مسلمان فیصل میں چلتا ہے، مسلمان اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں نا کیا ہے، پھر دے دیتا ہوں بھائی، میں بتاتا ہوں میں چھوڑو، میں دیکھتا ہوں، میں کیا ہے دیکھتا ہوں دے دیتا ہوں بھائی، میں لیتا نہیں ہوں۔ کیا یہ شادی ہے؟ یہ کہاں سے لاتی ہے؟ غلط بولے؟ اچھا جتنا مارکیٹ سے وہاں رہتے ہیں۔ یہ دیکھو، اگر زیور ہے تو عورتوں کے لیے، گلے میں پہننا ہو، ہاتھ میں پہننا ہو، پاؤں پہننا ہو، عورت پہنی، مرد نہیں، مرد کے لیے ایک گھڑی ہے اور ایک انگوٹھی پہن ہو گیا، بس یہ پہن۔ اس کے بعد شوق یہ سنتے ہیں غیر مسلم چاندی کا بلکہ سونے کا بھی چین پہنتے ہیں، ہاتھ میں بھی کڑا پہنتے ہیں۔ مسلمان نہیں، مسلمان چلتا ہے اپنے رسول اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ شوق جو غیر مسلموں کا طریقہ ہو وہ غلط ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا اسکرین پہ کہ مسجد نبوی میں جو لال دوپٹے والے وہابی صاحب ہیں، میں نے ان کی کافی ویڈیو دیکھی ہیں کہ اکثر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو روکتا ہے اور پھر مجمع کے سامنے انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں یہ تلاشی لے رہے ہیں ایک نوجوان جو ان کی نظر میں وہ شیعہ ہیں، اس نوجوان نے کیا کیا، کھڑا پہنا ہوا ہے اور زبردستی یہ کھڑا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مولوی صاحب، اور وہ بیچارہ نہیں دے رہا، پھر آخر میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے، مرد یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت ساری ویڈیو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو یہ تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اتنے بڑے دائی ہیں تو مسجد نبوی میں، مدینہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے احکامات اللہ کے نہیں ٹوٹ رہے ہیں، آپ نے کسی عربی کو اسی طرح ذلیل کیا ہے؟ عرب نہیں آتے گا تو میں تب آپ کے ایمان کا جذبہ تسلیم کر لوں گا کہ آپ ایک عربی کو بھی وہاں پر ذلیل کرے لوگوں کے سامنے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ بھئی تمہیں کیا ہے؟ یہ کس کے مہمان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور اسی طرح کے لوگ آتے کہ کسی کے ہاتھ میں کھڑا اور کسی نے یلو رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کسی نے لال، کچھ بھی انہوں نے کیا، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو اسی طرح ذلیل کرتے؟ کوئی یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن آپ یہاں پر ہیں مسجد نبوی میں اور آپ نے یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی بنگالی مل جائے اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے یا اس کے پاس کوئی ایسا لباس ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے کہنے کا موقع مل جائے، پھر مجمع کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ بھی آپ تو خود نوکر ہیں، آپ کو ریال ملتے ہیں تو اس لیے ملتے ہیں کہ بھائی آپ بنگالیوں کو، انڈین کو اور پاکستانیوں کو ذلیل کرتے رہو۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں سعودی حکومت سے کہ اس کتے کو مسجد نبوی سے باہر نکال دو۔ اس طرح کا رویہ انسانوں کا نہیں ہوتا۔
یہ تو ایسا ہے جیسے مسجد نبوی میں کسی نے کتا پالا. اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بھائی لوگوں کی مرضی ہے، کوئی کسی کا پیر ہوگا، کوئی کسی کا مرید ہوگا، کسی نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، کسی نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، کسی نے ایک پگڑی، ایک رنگ کی پگڑی پہنی ہوگی، کسی نے دوسرے رنگ کی پگڑی پہنی ہوگی. اور بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روکتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. وہ بیچارے شرم بھی محسوس کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ کون سے بدماش ہیں. تو آپ نے جو لال دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے یہ پہنا ہے. اور آپ جو اسی کام پر لوگوں کو ذلیل کرنے پر گورنمنٹ سے، سعودی حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس طرح کا حکم دیا ہوا ہے. میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ رویہ ترک کر دو. اللہ کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہر قسم کے لوگ آئیں گے. صرف مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، غیر مسلم بھی اتنے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں. تو شاید وہ بھی آ جائیں. تو کیا آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ ان کو ذلیل کرتے رہیں گے؟ یہ سنت رسول نہیں ہے کہ اللہ کے مہمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو ذلیل کیا جائے. میری بات پہنچائی جائے ان تک. اور گورنمنٹ سعودی بھی، میں انشاءاللہ سعودی حکومت کو بھی ایک خط لکھوں گا کہ اس کتے کو پٹا ڈال دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ڈالتے تو پھر اس کے خلاف ہم کچھ اور مہم چلائیں گے. میں یہاں پر سعودی سفارت خانے میں خط لکھوں گا سعودی کنگ کو کہ اس کا علاج کیا جائے. کوئی شیعہ ہیں، کوئی بریلی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، مسلمان ہے اور وہاں پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اور مسجد نبوی میں ان سب کی ساری نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے. تو گھر آئے مہمان کو اس طرح کوئی ذلیل کرتا ہے.